اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ جاثیہ کی آخری آیت پڑھ رہا ہوں۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ۔ اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ حق ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے، ہم تو بس ایک گمان سا رکھتے ہیں اور ہم اس پر یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان پر ان کے اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی اور وہ چیز ان کو گھیر لے گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ اور کہا جائے گا کہ آج ہم تم کو بھلا دیں گے جس طرح تم نے اپنے اس دن کے آنے کو بھلائے رکھا، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور کوئی تمہارا مددگار نہیں۔ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور یہ اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا اور دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکے میں رکھا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، پس آج نہ وہ اس سے نکالے جائیں گے اور نہ ان کا عذر قبول کیا جائے گا۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، پس ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے آسمانوں کا اور رب ہے زمین کا، رب ہے تمام عالم کا۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ ان آیات کی تشریح تھوڑی لمبی ہے، وہ ریاض التفسیر میں انشاءاللہ دیکھ لیجئے گا، صرف ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ اپنے بعض بندوں سے کہے گا، کیا میں نے تجھے بیوی نہیں دی تھی؟ کیا میں نے تیرا اکرام نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے گھوڑے اور بیل وغیرہ تیری ماتحتی میں نہیں دیے تھے؟ تو سرداری بھی کرتا اور چنگی اور ٹیکس بھی وصول کرتا رہا۔ وہ کہے گا، ہاں یہ تو ٹھیک ہے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، کیا تجھے میری ملاقات کا یقین تھا؟ وہ کہے گا کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، فَالْيَوْمَ أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي، پس آج میں بھی تجھے جہنم میں ڈال کر بھول جاؤں گا جیسے تو مجھے بھولے رہا۔ صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ ایک انسان جب حق کا انکار کرتا ہے تو اپنے انکار کو جائز ثابت کرنے کے لیے وہ طرح طرح کی باتیں کرتا ہے۔ وہ کبھی داعی کو ناقابل اعتماد ثابت کرتا ہے، کبھی داعی کے پیغام میں شک و شبہ کا پہلو نکالتا ہے، مگر قیامت کے دن کھل جائے گا کہ یہ سب مجرمانہ ذہن سے نکلی ہوئی باتیں تھی، نہ کہ حق پرستانہ ذہن سے نکلی ہوئی باتیں ہیں۔ اس لیے اللہ کے احکامات کو پورا کرنا، قیامت کے دن پر یقین کرنا اور اللہ کی بڑائی کو خوب بولتے رہنا۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔